اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ کہ ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں وہ جن زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جنات آ جاتے ہیں، یا جنات کا کچھ لوگوں پر اثر بھی ہوتا ہے، اس کو مکمل طور پر اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ بعض لوگوں کے اوپر جن آتے ہیں، تو جنات تو ہیں بہرحال۔ تو اب اگر کسی شخص کے اوپر آسیب ہو یا جنات کا اثر ہو، یا کسی گھر پر جنات کا اثر ہو، تو اس کو کیسے جو ہے وہ اس کا، تو معصوم نے فرمایا اگر کوئی کثرت سے سورہ جن کی تلاوت کرے۔ اچھا، ہم ڈرتے ہیں کہ سورہ جن کی تلاوت کی تو جنات آ جائیں گے، الٹا ہوتا ہے، جنات تو پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اب وہ وسوسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو، سورہ جن نہ پڑھو۔ تو معصوم نے فرمایا جو کثرت سے سورہ جن کی تلاوت کرے گا تو یہ جو ہے وہ اپنے صبح شام اگر جن زدہ ہے یا کوئی اس کی طرف سے جو ہے وہ پڑھے، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا یا اس کو ٹیپ میں لگا لیں، موبائل پہ لگا لیں، تو سورہ جن جو قرآن مجید میں موجود ہے 29ویں پارے میں، بظاہر 28ویں 29ویں پارے میں، تو 29ویں پارے میں سورہ جن، تو سورہ جن کی تلاوت کرے تو وہ جنات کے آسیب سے، ان کے غضن سے، ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ پھر اسی طرح سے جیسے اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں جو وہ دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ان کو قرآن بھی پڑھائیں، ان کو پاکی نجاسات اور ان کو نماز پڑھ سکے، وہ وضو کر سکے، تو اس وقت جو ہے وہ چھوٹے بچے جب وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہو تو ان کو تعویذ دینا چاہیے، اور ان کے لیے تعویذ لینا چاہیے، تعویذ کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کی کوششیں کی گئیں، اب جادو ہوا ہے نہیں ہوا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جادو کیا گیا، کرنے کی کوششیں کی گئی، اس کا جو ہے وہ پھونک کے جو ہے وہ کنویں میں ڈالا، اور مولا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کو حکم کیا کہ جاؤ اسے نکال کے لے کے آؤ۔ تو اس سے بچنے کے لیے، حضور کے لیے سوچیں آپ، یہ خاص دو صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ ان کو پڑھنے کا ایک خاص اسٹائل ہے، اگر اس طرح سے آپ اس کو فالو کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں تو نہ آپ کا بچہ اغوا ہوگا، نہ گم ہوگا، نہ کسی حادثات کا شکار ہوگا۔ ایک یہ کہ 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے، اور جب پڑھے تو جب پڑھ رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق تو 1 مرتبہ پڑھیں اعوذ برب الفلق دل میں، اور جب قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے ہوں تو دل میں 1 دفعہ کہے اعوذ برب الناس۔ اس طرح سے یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں تو یہ جنات کے، شیطان کے وسوسوں سے، اغوا سے، اور حفاظت بھی ہو جائے گی، ایک قلعہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے حاجتوں کے لیے 3 مرتبہ انسان قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کی حاجتیں جو ہے وہ بھر آئیں گی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اگر ہم قرآن کو استعمال کریں تو ہمیں کسی پہ جو ہے وہ، اب جیسے گھر میں اگر جنات کا اثر ہے تو اس اثر کو زائل کرنے کے لیے وہاں پر کثرت سے سورہ جن پڑھے، اور نماز کے وقت میں اذان دے اور نماز پڑھے، اور اس گھر کو آباد کرے، اس میں زیادہ لوگوں کا آنا جانا کرے، کیونکہ جنات وہاں پہ بسیرا کرتے ہیں جہاں پر کوئی نہیں ہوتا ہے، یا اندھیرا ہوتا ہے، یا لوگوں کی آمد جامد نہیں ہوتی۔ جیسے سانپ بھی کہتے ہیں وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، آبادیوں میں جو ہے وہ سانپ نہیں آتا، آئے گا تو پھر مارا جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو آباد کریں، اس کو صحیح سے وہ کریں، تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ، اور اس میں کسی بھی پیر، فقیر، بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشانی ہے آپ کو مسائل ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو انسان جو نماز کا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے انسان مدد حاصل کرے، نماز حاجت پڑھے، نماز تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یہ بچوں کو بھی سکھائے اور خود بھی پڑھے، تو وہ اب جیسے نظر بد لگ گئی یا یہ ہو گیا کہ ہم پر بندش کر دی گئی ہے، تو آپ کسی بابے کے پاس جائیں گے تو وہ نہ ہوتی ہوئی بھی آپ پہ بندش لگا دے گا۔ تو کسی بابے، کسی نجومی، فال نکالنے والے، جادوگر، ان کے پاس جانا حرام ہے۔ تو انسان جو ہے وہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم دوسری چیزوں کے پاس جا رہے ہیں، تو
تو یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ سب یہ ہندوؤں کے اس سے ہو سکتا ہے، مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سے سمجھنے، پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔